لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا ومحمد المبعوثين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المبين العليم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بني بيسر وسلام مقدي قبلة دين ونبي قبول ومنزل وكتابي بلا وقت کشتی ضعیف آنی شکستارا کرستی بحق خواجہ عثمان عارونی ورکل یا معین الدین چشتی منتو یا معین الدین چشتی منتو یا معین الدین چشتی سنی من نالی اللہ حضور نظرم دم زبو بکرو من عثمان و حیدر نظرم آجی نارے یا غوث اعظم نظرم دند شہید احمد رضا کا قطع نظرم دند شہید احمد رضا کا قطع نظرم دند شہید احمد رضا کا قطع نظرم آئیے زمانی سکم بکت اقتدار کا رات کروانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے کالی کرنے والے سنہری جانے والے ہم غریبوں کو جہنم سے بچانے والے ان صراط سے پار لگانے والے ہم گنہگاروں کی مغفرت و شفاعت کرانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے جامع کوثر کرانے والے جنت کی جگہ دلانے والے پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں پڑھنا واجب ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کو حقی مالک و مولا کا حکم سے باقی خلیل کا گلے سیبا کا حکم سے تیرے کو بس پہلے تناہی سے بڑی میدان ملک شاہ میں کیا کیا کا حکم سے لیکن رضا نے اپنے سبن سے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کا حکم سے اسی کہنے والے نے کسی کو کہا یا صاحب الزمان و یا صاحب البشر من وجهك المنير لتكون من القمر لا يمكن السماء كما كان في القلوب بعد الصلاة بعد الصلاة ندی کی نام پڑھتے ہیں حضور سامنے ہوتے ہیں حضرت حسان ندی کی نام پڑھتے ہیں ندی کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں ندی سامنے بیٹھتے ہیں نبی کی تعریف نبی کے سامنے کی جا رہی ہے کیوں فرماتے ہیں وہ احسن من قلم کتوائنی واجمل من قلم النساء خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء حضرت حسان کے ثابت فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ احسن من قلم کتوائنی یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ کے جیسا حسن و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں آپ کے جیسا حسن و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ النِّسَاء یا رسول اللہ میری آنکھیں دیکھتی کیسے آج تک اس دنیا میں کسی ماں نے اتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہی نہیں سبحان اللہ خلقت مبرعا من كل عیب یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر چیز سے پاک و صاف پیدا کیا اسی کی ترجمانی آیات فرماتے ہیں تیرے پوش پڑے تناہی سے ہے بنی حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کھاؤں تجھے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا فرمایا ایسا پیدا فرمایا یا رسول اللہ آپ ایسا چاہتے تھے اللہ نے ویسا بنا کر دیا اب
لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مٹی کے ٹکڑے سے تیار کیا، خوبصورتی اللہ نے کہا بن جا تو بن گیا، لفظ کن فرمایا مولا نے، ہو جا تو ہو گیا۔ یہ دنیا بنی، کائنات بنی، آسمان بنا، زمین بنی، چرندو پرند بنے، چندر و حضر بنے، دنیا کی گرز کی ہر چیز ذرہ ذرہ دنیا میں بنایا گیا۔ اللہ نے اس کو بیٹھ کر سوچ کر ایک وقت لگا کر ایک لمحہ لگا کر نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے کہا کن ہو جا وہ ہو گیا، بن جا تو بن گیا۔ جتنے لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک آتے گئے، اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے، اور جو قیامت تک آئیں گے اللہ کسی کو کسی کے مرضی کے مطابق پیدا نہ کرے گا۔ اللہ جس کو جیسا چاہے ویسا بنا دے، جس کو چاہے جیسا پیدا کر دے۔ اللہ جسے چاہے گورا پیدا کر دے، اللہ جسے چاہے کالا پیدا کر دے، اللہ جسے چاہے ناٹا بنا دے، اللہ جسے چاہے لمبا بنا دے، اللہ جسے چاہے ٹکڑا کر دے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جیسا چاہے ویسا بنا دے۔ لیکن جب اپنے محبوب کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا، ہم لوگوں کے محبوب کو پیدا کرنا چاہا، جب دونوں جہاں کے مالک کو مختار کو پیدا کرنا چاہا، تو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا نہ کیا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا، اے محبوب تم کیسا چاہتے ہو، تم کیسا بننا چاہتے ہو، کیسے پیدا کرنا چاہتے ہو؟ حضرت احسان فرماتے ہیں جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کر دیا۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کچھ یوں فرماتے ہیں کہ دونوں عالم خدا کی نظر چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے نظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے محبوب کی رضا پوچھی، اے محبوب تم کیسا چاہتے ہو؟ جیسا اللہ کے رسول نے بتایا، اللہ نے اپنے محبوب کو ویسا ہی بنا دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر چیز سے پاک و صاف پیدا کیا، ہر چیز سے پاک و صاف۔ کیسا پاک و صاف؟ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی اور فرمایا تیرے تو وصفائے تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ میں نہ ہوں بے نشا، میں کیا کیا کہوں تجھے یا رسول اللہ، آپ کے کیا انتظارات بیان کروں، میں آپ کے نام کے ساتھ کیا کیا جوڑوں؟ اللہ نے آپ کو ہر چیز سے جب پاک بنا دیا اور اہل رضا حیران ہو گیا، آپ کو کیا کہے، آپ کو کیا انکار دے؟ تو اللہ آخر میں فرماتے ہیں، آخر میں اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی اس کائنات میں اللہ نے بنایا ہے سب کچھ بنایا گیا، لیکن اے محبوب سب کچھ بنایا گیا اور سب کا مالک و مختار آپ۔ آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے یہ نبی کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد عربی کا لفظ ہے جس کے معنی پیدائش کے ہیں۔ یہ مبارک رات ہے، یعنی 12 سب لگ گئی۔ رات کی جب رات گزرے گی، میرے شادی کا وقت آئے گا، وہ سہانا وقت، وہ سہانا موسم، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن ہم روزے ساتھ بلا کو سلام۔ وہ گھڑی آج ہی کی رات میں، آج ہی کی رات میں اللہ اللہ کتنا مبارک دن ہے اور کتنی مبارک گھڑی ہے کہ اللہ نے اس دن کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ اللہ چاہتا کسی مہینے میں پیدا فرما دیتا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ سب سے افضل ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ رمضان کا مہینہ افضل ہے، رمضان کا مہینہ افضل ہے، بڑی فضیلتوں کا حامل ہے رمضان کا مہینہ۔ اور رمضان کا مہینہ ہے اس کی اپنی الگ رحمتیں ہیں، اس کی الگ فضیلتیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ آئے، شعبان کا مہینہ آئے، ان کی الگ فضیلتیں ہیں، لیکن سن لے سب مہینوں کی عظمتیں فضیلتیں اپنی جگہ، سب کی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن ربیع الاول کا وہ مقام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ
तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू न होता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू न होता तो ये रमजान कहाँ से आता। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात बहुत अच्छा सुनते हैं, आप लोग मुझको भी जानते हैं, तकरीबन मैं भी आप लोगों को जानता हूँ, लेकिन आज का जो थोड़ा सा महफिल का माहौल बना रखा है ना आपने, थोड़ा से अलग तरीका है। ये मेरे सामने भाई शायद आप लोग जानते हैं कि या आप लोगों को इस चीज़ टाइम है कि यहाँ पर अल्लाह के मुक़द्दस बंदे वो सुन्नत हो रही है वो बैठे या उनके बैठने की जगह छोड़ी गई है। शायद आप लोग थोड़ी देर मेरे सामने आ थोड़ी देर नबी के नाम पर उठा, नबी के नाम बड़े बंदे बाबे लोग हैं। इस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह जब खैबर के मुसलमानों लायक मुबारकबाद है, मुबारकबाद के लायक है। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, और खासकर इस प्रोग्राम में पूरा दिन बाग बाग हो जाता है, मैं मेरे रसूल पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अल्लाह और उसका रसूल जानता है मेरा दिल कितना खुश होता है, दिल बाग बाग हो जाता है। तो मैं इस वक्त आया हूँ, मैं सरसती नरौली से आया, मैं वहाँ से चला नरौली फतेहपुर जिला का सबसे बड़ा कस्बा है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कस्बा है नरौली। वहाँ से चला अपने गाँव मिले मुझको, गिनती भी मिला, एक अच्छा खासा कस्बा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं खैबरपुर में आता हूँ तो मेरा दिल बात बात इसलिए होता है कि हर घर, हर गली और ये खुदा का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जगमगा रहा है, ऐसा जगमगा रहा है कि मैं मौला से दुआ करूंगा, मौला ताला यहाँ के तमाम मुसलमानों के दिलों को भी ऐसे ही करेगा। सुभान अल्लाह। क्यों ना सजाएं? आखिर सजाने की वजह क्या है? सजाया क्यों है खैबरपुर के मुसलमानों ने? मैं बार बार आपको बार बार मेरा दिल खुश होता है, लेकिन सुन ले, मेरे पास एक ही दिल है और एक बार आप लोगों को देख चुका हूँ। कितनी बार लेंगे, कितनी बार लेंगे भाई मेरा दिल है। मैं पहली मरतबा आया था, मेरा दिल खुश होता, हर बार आता हूँ और मेरा दिल खुश होता है। अल्लाह से बस दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला जिस तरीके से खैबरपुर के नौजवानों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, हमारे माँ बहनों ने, यहाँ के इमाम साहब ने जिस तरीके से दिल नबी के साथ नबी के मेलाद की खुशी में, नबी के जश्न की खुशी में इस गाँव को, महल्ले को, गलियों को सजाया है, अल्लाह ऐसे ही उनके दिलों को सजा दे और उनके कारोबार में नबी के मिलाद के सदके में अल्लाह ने उनको दुनिया से उठाना तो उनका ठिकाना जन्नत में है। अच्छा ये मिलाद में करते हैं, बात आ गई है मिलाद की रस्म में, इसे आज मुझको कम दिया गया है सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग पहले सो गए तो हमारे करने बात कहने की ज्यादा देर नहीं होना, थोड़ी देर बोलिएगा क्योंकि सब लोग सो रहे हैं। सो तो नहीं रहे आप लोग? नहीं सो रहे ना? सो का मतलब कौन है? जब जब नबी का ख्याल आता है ना, महफूज गरीब शैतान सो जाता है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इसके जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नबी के नाम पर बैठ कर यहाँ पर क्या मना रहे हैं? खुशियां मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अभी हम लोग आए जैसे ही यहाँ पर भी बैठे थे, इमाम साहब भी बैठे, दस्तरखान खान में बैठे थे, कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत खुश थे, बहुत आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ से आवाज़ देने की बच्चों को मना करो, रोको।
कहा बरिस्ता मनाने दीजिए, खुशी बच्चे ही तो मना रहे हैं। आखिर किसकी खुशी में खुशी मना रहे हैं? नबी के मिलाद की जश्न की खुशी है। और ये खैबरपुर के बच्चे छोटे छोटे नौजवान नबी के मिलाद का जश्न ऐसा मना रहे हैं कि बच्चों के सरों में टोपियां हैं, कुछ बच्चों के सरों में मैंने अमामे देखे, उनके बदन में इस्लामी लिबास देखे। आखिर ये सब किस लिए? नबी के मिलाद की खुशी में। तो मेरा ज़हन फौरन मदीना गया और ये मेरे ज़हन ने कहा, ऐ शमीम रज़ा, आज खैबरपुर का छोटा छोटा बच्चा नबी के जश्न की खुशी मना रहा है। जब मेरे नबी मदीना तशरीफ ले गए थे तो छोटे छोटे बच्चे अपने छतों पर चढ़कर ये सदाएं दे रहे थे, तला अल बदलू अलैना मिन सनीयतिल मदाई वजब शुक्र अलैना मा तालिना इलाई। वो देखो जो कामून का चांद नजर आ रहा है, मुबारक हो नबी आ गए हैं, मुबारक हो मदीने के ताज आ रहे हैं। तो जो मदीने के बच्चों ने कल किया था, आज खैबरपुर के बच्चे ये कर रहे हैं। नबी के मिलाद का जश्न मदीने वालों ने मनाया, मदीने के बच्चों ने मनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, बड़े बूढ़े नौजवान औरतें बच्चियां सब नबी के आमद का खैर मकदम करते थे। और वो शेख क्या पढ़ते थे? उनकी अपनी जुबान है ना, तलाअल बदरू अलैना मिन सनीयतिल मदाई। वो देखो मुबारक हो 14वीं का चांद शुरू हो गया है, 14वीं का चांद शुरू हो गया है। और आज हम लोग क्या कहते हैं? सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार मदीने में आए, वो अपनी जुबान में नबी का खैर मकदम करे। तो खैबरपुर का सुन्नी मुसलमान खैबरपुर में बैठकर नबी के मिलाद का खैर मकदम करे। उनका तरीका अपना था और उनका तरीका अपना है, लेकिन खुशी उनकी भी है, खुशी की। और जो नबी के खुशी में खुशी मनाता है ना, नबी के खुशी में खुशी मनाता है, सुभान अल्लाह, तो उसका अज्र क्या मिलता है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में तशरीफ फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से निकले, मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाए, तो क्या देखते हैं कि सहाबाए किराम का जमघट लगा है। सहाबाए किराम, बड़ी पते की बात बता रहा हूं, सहाबाए किराम का जमघट लगा है और सहाबाए किराम आपस में बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पूछा, ऐ मेरे साथियों बताओ, ये जलसा कैसा है? तुम्हारा बैठना कैसा है? तुम क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? साहब जलसना नस्रुल्लाह व नहमदुहु, जलसना नस्रुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिका व मन्ना अलैका बिका। या रसूलल्लाह, हम बैठे हैं अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के लिए, इसलिए कि इसने हमको दीनी समझ दी। और या रसूलल्लाह, हम इसलिए बैठे कि इसने आप जैसी अजीम नेमत को हमारे दरमियान भेजा। आप जैसी अजीम नेमत को हमारे दरमियान भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई तुम इसलिए बैठे थे? क्या तुम वाकई इसी काम के लिए बैठे थे? साहबे किराम ने उसके या रसूलल्लाह, हाँ हाँ नाम या रसूलल्लाह, हम इसीलिए बैठे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम खाओ। क्या कसम खाओ? बात कौन सी है? बात बड़ी सी थी कि क्या कर रहे हो? बता क्या कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे हैं कि उसने आप जैसी अजीम नेमत को हमारे दरमियान भेजा है। रसूलल्लाह, साहबे किराम ने कह दिया था, रसूलुल्लाह मान लेते, लेकिन नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कसम खाओ, हलफ दो, कसम दो, क्या तुम इसी काम के लिए बैठे थे? साहबे किराम ने कसम उठाई, साहबे किराम ने कसम खाई, या रसूलल्लाह, हाँ हम इसीलिए बैठे थे कि अल्लाह ने जो आपको हमारे दरमियान में भेजा है, हम अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे थे, हम इसीलिए बैठे थे, हम इसीलिए बैठे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
دی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہیں لیکن آپ اپنے صحابہ کو دیکھیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر جلسہ کر رہے ہیں اور وہ جلسہ کیسا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی مجھے خبر دی خبر کس بات کی ان اللہ یباہی بکل الملائکہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر آپ کے صحابہ پر ناز فرما رہا ہے آپ کے صحابہ پر ناز فرما رہا ہے خوش ہو رہا ہے حضرت گرامی کا غور کریں اب صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اور ذکر کس کا ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا اب اللہ کے رسول فوراً باہر اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر مجھ کو خبر دی ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کام کی وجہ سے اتنا خوش ہے کہ وہ آسمان پہ بیٹھ کر آپ کے صحابہ پر ناز فرما رہا ہے آپ کے صحابہ پر ناز فرما رہا ہے پتہ چلا صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اگر نبی کا میلاد منائیں نبی کے میلاد کا ذکر کریں اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے بیچ ان صحابہ پر ناز فرماتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر نبی کا میلاد یہاں پر منائیں اللہ ہمارا فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے ہم نبی کا میلاد منانے بیٹھے لیکن غور کریں نبی کا میلاد ہم منا رہے ہیں بہت سے لوگ میلاد کے بارے میں دلیلیں مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں دلیلیں دینے کی ضرورت دلیلیں بہت سی ہیں لیکن اگر آپ کو دلیلیں بتائی جائیں تو ہو سکتا ہے ایسے آپ کو یاد نہ ہو قرآن کے آیتیں آپ کو یاد نہ ہو اگر یاد نہ کریں تو ترجمہ نہ کر سکتے سمجھا نہ سکیں اگر کوئی نبی کے میلاد پر دلیل مانگے کہ تمہیں کہنا چاہیے گا کہ نبی کے میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے سنی مناتا ہے سنی کے مقدر میں نبی کا میلاد رکھا گیا سنی کے مقدر میں سنی کے نصیبے میں نبی کا میلاد ہے الحمدللہ اور الحمدللہ ہم خوش ہو کر مناتے اور منائے بھی کیوں نہ کیونکہ یہ ہم کو جو طریقہ ملا ہے نا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جشن ولادت ہے نا کیسے سال ہو گئے معلوم ہے نا آپ کو 1500 سال 1500 سال جشن ولادت ہم منا رہے ہیں لیکن 1500 سال سے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹی پر جواب فرمایا ہر مدینے کے آدمی کی ایک آدمی کی تمنا تھی کہ حضور میرے گھر میں ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضور میرے گھر میں آتے ہیں جیسا کہ ابھی سبھی لوگوں نے نعت پڑھی ناظم صاحب یہ نعت کی حضور یہاں پر ہیں حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لیکن ہماری عرض کیا ہے حضور ہم کو خواب میں دکھتے ہیں حضور ہمارے گھر تشریف لے اور ہم نعت بھی پڑھتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چلانا یا نہیں کرنا ہمارا عقیدہ ہے آرزو ہے دل کی تمنا ہے کہ حضور ہمارے گھر میں آتے ہیں ایسے ہی مدینے کے ہر آدمی کی یہی تمنا تھی کہ حضور ہمارے گھر میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی کو جلوہ اب فیصلہ یہ ہے کہ اونٹنی جس کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے حضور اسی کے گھر کو تشریف لے جائے اب سب کی نگاہیں اونٹنی پر تھیں کہ اونٹنی بیٹھے گے کہاں اور حضور کس کے گھر میں جائیں گے کون سا خوش نصیب انسان ہوگا جس کے گھر میں حضور تشریف لے جائیں گے اللہ اللہ اونٹنی چل رہی تھی سب لوگ اپنے
دل میں آرزو لیے حسرت لیے کاش اپنی میرے گھر کے پاس بیٹھے، میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، لیکن اسی مدینے میں ایک دو منزلہ مکان آیا، دو منزلہ مکان۔ اونٹنی جب اس گھر کے سامنے پہنچی تو اونٹنی اپنے پیروں کو پھیلا دیا اور بیٹھ گیا۔ وہ مکان کس کا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ اب غور کریں، اونٹنی آخر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس بیٹھی ہی کیوں؟ مدینے میں بہت سے گھر تھے، کہیں پر بھی بیٹھ جاتی، لیکن اونٹنی کا وہاں پر بیٹھنا آخر وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے کہ اونٹنی کو کیسے علم ہوا کہ حضور کو اسی گھر میں جانا ہے؟ کیسے معلوم؟ سنیں بڑے پتے کے بھائی، شاید آپ نے آج تک کبھی یہ بات نہ سنی، شاید نہ سنی، دعوت نہیں کرا کہ نہیں سنی ہوگی، شاید نہ سنی۔ یہ جو اونٹنی کا بیٹھنا ہے نا، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، ایک دن کی بات نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف لانے سے 1000 برس پہلے، کتنا برس پہلے؟ 1000، 100 200 نہیں، 1000 سال پہلے کی بات۔ طب اول، طب حمید بادشاہ جو یمن کا بادشاہ تھا، بڑا اچھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال پہلے کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے۔ طب حمید بڑا ایماندار اچھا آدمی تھا، اس کے ساتھ میں 400 علماء، وہ علماء جو اس دور کی کتابیں تھیں، نبیوں پر جو کتابیں نازل کی تھیں، ان کے وہ علم تھے، ان کے وہ مسئلہ جاننے والے تھے، 400 علماء اس کے ساتھ میں رہتے تھے۔ تمام ملکوں کو پتہ کرتے ہوئے وہ مکہ شریف حج کرنے کی غرض سے پہنچے، مکہ شریف، کیونکہ جب حج فرض نہیں ہوا تھا اس وقت بھی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اس دور میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ تو اپنے 400 علماء کے ساتھ، 400 علماء کے ساتھ وہ مکے آیا، مکہ سے ہجرت کر کے جب یثرب کی جانب بڑھا، وہ آج مدینہ ہے، اس کا پرانا نام کیا؟ یثرب، کیا نام ہے؟ یثرب نام ہے۔ جب یثرب پہنچا تھا، اس کے ساتھ وہ 400 علماء تھے، وہ 400 علماء کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، بلکہ اپنے زمانے کے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی ان کتابوں کے عالم تھے اور ان کے علم کے رکھنے والے پرہیزگار علماء سے تھے۔ 400 علماء بادشاہ کے ساتھ تھے۔ جب یہ قافلہ یثرب پہنچا تو لوگوں نے پڑاؤ ڈالا قافلہ کا، تو جب وہاں سے چلنے کی باری آئی تو ان 400 عالموں نے طب اول سے کہا، کیا ہمارے پاس جانے سے پہلے اگر آپ کو کہیں بھی جانا ہے تو آپ چلے جائیں، جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، لیکن اب ہم کہیں نہ جائیں، ہم کہیں نہ جائیں گے، ہم یہیں پر رکیں گے۔ تو طب اول نے علماء کرام سے کہا کہ یہ بتاؤ، یمن میں میرے پاس شاہی خزانے ہیں، محلات ہیں، غلمان ہیں، غلام ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، اچھی اچھی غذائیں ہیں، لیکن یہ بیابان ہے، یہ یثرب ہے، یہ بیماریوں کا گھر کھا جاتا ہے، تم یہاں پر کیوں رکنا چاہتے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے جو جواب دیا وہ سنیں، اور آج ہم کس کام کے لیے بیٹھے ہیں اس کو بھی مراجعہ کریں۔ علماء کرام نے کہا کیا تھا؟ علماء کرام نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اے طب اول سنیں، ہم نے جن کتابوں کو پڑھا ہے ان کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس جگہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو سب سے آخری نبی ہوں گے،
جن کا نام محمد ہوگا وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے، وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے، وہ آئیں گے ضرور۔ سن لیں، ابھی تو نہیں ہے لیکن آئیں گے ضرور۔ ہم اسی وجہ سے یہاں پر رکنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آئیں تو ہم ان کی زیارت کر لیں، ہم ان کی صحبت میں رہ لیں، ان پر ایمان لے آئیں۔ اللہ علماء کرام نے یہ باتیں کہی نا، قطب اول جو بادشاہ تھا، جب اس نے اپنے 400 علماء کی باتیں سنی تو اس نے کہا اگر بات ایسی ہے کہ آخری نبی یہاں پر آئیں گے، آخری نبی آئیں گے تو پھر تم ہی کیوں کو میں بھی رک جاتا، میں بھی رک جاتا، میں بھی یہیں پر اپنا قیام کر لیتا ہوں۔ اللہ اب وہ 400 علماء وہاں پر رکے۔ ابھی تک یہ یثرب تھا، یثرب بیماریوں کا گھر، لیکن طب حمینی طب اول نے حکم دیا کہ ان 400 علماء کے لیے 400 محل بنائے جائیں۔ کتنے؟ 400 مکانات بنائے جائیں۔ اب 400 مکان کس کے لیے؟ علماء کے لیے۔ اور کس لیے رہے تھے؟ کیونکہ آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، اس کی وجہ سے یہ 400 علماء رک رہے ہیں۔ یمن کا بادشاہ طب اول میں رک رہا ہے، اس وجہ سے نبی کی آمد ہوگی، نبی کا تذکرہ ہوگا، نبی کی آمد ہو رہی ہے، یہ 400 علماء رک رہے ہیں، 400 گھر بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کیا 1000 سال پہلے نبی کا میلاد منایا نہیں جا رہا؟ نبی کا میلاد کہا نہیں جا رہا ہے؟ 400 علماء نے کہا ہم یہیں پر ٹھہریں گے تاکہ وہ نبی آئیں گے تو ان کی زیارت کریں گے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ 400 گھر بنائے جائیں۔ اب وہ ایسے علماء تھے، ایسے عالم تھے کہ سب غیر شادی شدہ تھے، کسی کی شادی نہ ہوتی۔ اول نے سوچا کہ جب نبی آئیں گے تو اگر یہ علماء اس دور میں نہ رہے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، تو کیا جائے گا؟ اس نے 400 لونڈیوں 400 باغیوں کو خرید کر آزاد کیا اور اس نے 400 عورتوں کی شادی ان 400 علماء سے کرائی تاکہ ان کی نسل بڑھے گی، ان کے بچے ہوں گے، اور کل جب نبی تشریف لائیں گے تو وہی بچے مدینے کی گلیوں میں یہ ترانہ گائیں گے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا بنا ہدائی۔ اور اس طب حمینی نے دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں ابھی نبی آئے نہیں ہیں، لیکن آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، نبی بات ہو رہے ہیں، نبی کا میلاد پہلے ہی منایا جائے۔ 400 سال پہلے نبی کا میلاد طب حمینی نے مدینے میں 400 گھر بنوائے، صرف 400 گھر نہیں بنوائے بلکہ 400 گھر ایک منزل والے بنوائے، اور ایک گھر بنوایا جو 2 منزلہ مکان، 2 منزلہ مکان۔ اب طب حمینی اس میں رکا 2 منزلہ مکان دیکھا، طب حمینی نے ایک خط لکھا اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے علماء سے سن لیا ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں گے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین پر ایمان لاتا ہوں، جو آپ دین لے کر آئیں گے اس دین پر میں ایمان لاتا ہوں، یا رسول اللہ یہ خط جب میرا آپ کو ملے میرے خط کو قبول فرمائے۔ اس نے خط لکھا اور خط لکھ کر اب اس نے مہر لگانی چاہیے۔ مہر کا دور اس دور میں بھی تھا، مہر اس دور میں بھی لگائی جاتی تھی، لیکن اب طب حمینی چاہتا اس میں مہر سیاہی کی لگا دیتا، سیاہی کی مہر لگا دیتا، لیکن طب حمینی نے اس خط میں سیاہی کی مہر نہ لگائی بلکہ سونا پگھلا کر، کیا؟ سونا پگھلا کر اس نے مہر لگائی
और दुनिया वालों को बताया कि लोगों देख लो, आज जो मैं कर रहा हूँ यानी नबी के नाम पर खत लिख रहा हूँ और मैं सोना खर्च कर रहा हूँ। पता क्या चला कि नबी के नाम पर अगर रुपया पैसा खर्च किया जाए तो फजूल खर्ची नहीं कहलाता है, क्योंकि तुप्पा हमारी ने खत में सोने की भर लगाकर दुनिया वालों को बता दिया कि जो पैसा नबी के नाम पर खर्च किया जाए वो पैसा फजूल खर्ची नहीं होता है, बल्कि से सवाब होता है, वो खुशी का मामला होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं निसार तेरी चहल पर हजारों ईदें नबी सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तो ये जो मिलाद हम लोग करते हैं ना, मिलाद का ये मामला आज का नहीं है, बल्कि हुजूर की विलादत से पहले 1000 साल पहले। अब ये तुब्बा हुमायूं बादशाह था, नस्लन बादा नस्लन 21वीं पुस्त में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जिनके घर के सामने बैठी और हुजूर उस घर में तशरीफ ले गए। पता क्या चला, तुब्बा हुमायूं ने जो 2 मंजिला मकान 1000 साल पहले बनाया था, हुजूर की ऊँटनी उसी घर के सामने आकर बैठी और हुजूर उस घर में तशरीफ फरमा हुए। पता क्या चला, आज जो मदीने शरीफ में ऊँटनी आई और मदीने का हर आदमी चाहता था कि ऊँटनी मेरे घर में बैठे, और ये आज की बात नहीं थी, बल्कि ये बात 1000 साल पहले की थी। ये तो पैगंबर ने 2 मंजिला मकान बना के दुनिया वालों को बताया था, मैं दुनिया वालों सच्चे दिल से नबी का नाम लो, नबी के नाम पर अपने घर को सजाओ, घर को बनाओ, तो हुजूर जरूर तुम्हारे। पता क्या चला, अगर तुम ये कहते हो कि हुजूर सुना है कि आप फराशी के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चलाना, या अल्लाह, तो अपने घर को ऐसा पाक कर लो, ऐसा बना लो कि हुजूर आ जाए और आप उनका दीदार कर ले। हुजूर का मिलाद मनाने बैठे, अब हुजूर का मिलाद मनाना अल्हम्दुलिल्लाह और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कब तक मनाएंगे, कब तक मनाएंगे हुजूर का मिलाद? कोई 1-2 दिन का प्रोग्राम है? 2 साल का प्रोग्राम नहीं। आला हज़रत यहाँ मैंने लग पड़ा तो कह रहे थे, उसको रहा था कि आला हज़रत कोई ऐसी वैसी शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि जो बड़ी शान से सुन्नी कहते हो ना अपने आप को, यहाँ पर जो बैठे हैं ना, लाइटें लगा देना, इन्हीं लाइटों को लगाने को लोगों ने बिदात का आज भर दिए हैं, लेकिन एहसान है आला हज़रत का, तो आला हज़रत ने हमारे ईमान की हिफाजत करवाई है, हिफाजत। और आला हज़रत ने हमको दर्श दिया है, सबक दिया है कि नबी का मिलाद कोई 1-2 दिन का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आला हज़रत ने हमारा हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश से मौला की धूम, सिर्फ 1-2 दिन नहीं, तब तक हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनते जाएंगे। दुश्मने अहमद की शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुनव्वरत कीजिए, और बहस में जब जाए बेदीनों की दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जितना हम नबी के नाम पर खुश हो जाए, खुशी मना लें, अपने घर को सजा लें, चारा कर लें, इसलिए वो वैसे सवाब क्या है, वैसे सवाब। हम लोग नबी का मिलाद करते थे, नबी का मिलाद करते, बस 1-2 बातें सुन ले, मेरा टाइम हो गया। नबी का मिलाद करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। देखिए हमारा जुलूस का जो तरीका रहता है ना, वो थोड़ा से हमारे नौजवान करने उस जुलूस के तकद्दुस को पामाल कर दिया, तो आप देखते हो तकलीफ होती,
میں کسی کو منع نہیں کرتا کیونکہ نبی کا میلاد ہے، نبی کا جلوس ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی کو روکنے والا؟ لیکن آپ سوچیں، خود کو سوچیں کہ نبی کا میلاد ہم کو منانا کیسے چاہیے اور نبی کا جلوس کو نکالنا کیسے چاہیے؟ سوچیں صحیح، جلوس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جو بھی نبی کے جلوس میں شامل ہو اور شرکت سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی اہلا گہلا کا جلوس نہیں بلکہ نبی کا جلوس ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں ہم کو ماں ملی، باپ ملا، گھر ملا، اولاد ملی۔ اب اگر ہم اس کے لیے ماں کے لیے، باپ کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جلوس میں شامل ہو، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اپنے گھروں سے نکلیں، جلوس میں شرکت کریں، لیکن جلوس میں شرکت کیسے کریں؟ کیسے شرکت ہونی چاہیے؟ جو بھی جلوس میں شرکت کرے بدن میں اسلامی لباس ہونا چاہیے، سروں میں ٹوپیاں اگر ان کے ٹوپیوں کے اوپر عمامت شریف ہو جائے تو سبحان اللہ کی بات ہے۔ اور جتنے لوگ جلوس میں شرکت کرے سب باوضو ہیں، سب باوضو ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب جلوس میں چلیں گے تو نبی کی یاد پڑیں گے، نبی کی یاد، اور نبی کا نام بغیر وضو کے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ نبی کے گھرانے کی نبی کی بات ہے۔ حضور سیدنا حضور مفتی اعظم ہند ہے، جانتے ہیں اپنے حضور مفتی اعظم ہند کو؟ حضور مفتی اعظم ہند کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے سیدنا حضور مفتی اعظم ہند، تقویٰ پرہیزگاری آپ کی ایسی یہ بڑا نہیں تھا۔ اس نے کسی سے یہ کہا کہ میرے پیر حضور مفتی اعظم ہند مفتی اعظم، جب اس نے یہ بات کہی تو بدعقیدہ کہنے لگا تم لوگ ہو نا سنی لوگ، جس کو چاہتے ہو بہت بڑا بنا دیتے ہو، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم جس کو جو پاتے ہو وہ دیتے ہو۔ چلو مجھ کو لے چلو اپنے پیر صاحب کے پاس، میں کچھ سوال کروں گا، اگر تمہارے پیر صاحب نے جواب دے دیا تو میں بھی سمجھوں گا کہ تمہارے پیر مفتی اعظم ہے۔ مرید تھا مفتی اعظم کا، اس نے کہا چلیے چلے میرے پیر صاحب کے پاس۔ اب حضور مفتی اعظم ہند کا مرید لے گیا اس عقیدہ کو اپنے پیر و مرشد کے پاس، پہنچے کیا دیکھا کہ حضور مفتی اعظم تشریف فرما تھے، بڑے نبی سے زمین تھے، اپنے حجرے میں تھے۔ تو جب وہ مرید اور وہ عقیدہ صاحب تک پہنچے تو مرید نے سلام کیا، حضور کی دستپوشی کی اور عرض کیا حضور یہ شخص میرے ساتھ میں آیا، آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے سوال کیا، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا یہ بتائیں کہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ہمارے کا مکتب پڑھنے والا بچہ جو ابھی پہلی تعمیر ادب اور پہلے جماعت میں ہے، اس بچے کو بھی نبی کی بیٹیوں کے نام معلوم ہے۔ جب اس بدعقیدہ نے سوال کیا تو حضور مفتی اعظم ہند اپنی مسجد سے اٹھے اور ایک دروازہ کمرے سے گھر کی طرف کھلتا تھا، دروازے سے اندر تشریف لے گئے۔ اب جب حضور مفتی اعظم اٹھے چلے گئے تو بدعقیدہ مرید سے کہنے لگے دیکھا تم کہتے ہو مفتی اعظم اتنے بڑے پیر صاحب، میں نے اتنا آسان سے سوال کیا ہے، نبی کی بیٹیوں کے نام پوچھے، تمہارے پیر صاحب کو وہ بھی نہیں معلوم۔ اللہ اللہ تھوڑی دیر دوسرا کیا دیکھتے کہ حضور مفتی اعظم ہند ادھر سے چلے آ رہے ہیں، آستینیں سلٹی ہوئی ہے، چہرے پر پانی ہے، ہاتھوں پر پانی ہے، ابھی وضو کر کے چلے آ رہے ہیں، آئے اور بیٹھے۔ اس بدعقیدہ نے کہا کہ ضرور آپ اندر کتاب دیکھنے گئے ہوں گے، ضرور کتاب دیکھنے گئے ہوں گے، آپ کو نبی کی بیٹیوں کا نام معلوم نہیں۔ سنیوں مقدر پہ ناز کرو،
شخصیت اور حضور مفتی اعظم ہند جیسی شخصیت. حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں او بدعقیدہ سن، تو نے مجھ سے سوال کیا کہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں. سن لے، جس وقت تو نے سوال کیا اس وقت میرا وضو نہیں تھا. میں نبی کی بیٹیوں کے نام بے وضو نہیں لیا جاتا، اس لیے میں نے وضو کیا ہے. اب پوچھ، نبی کی بیٹیوں کی تعداد بھی بتاؤں گا اور ان کا نام بھی بتاؤں گا. یہ حضور مفتی اعظم ہے. جب نبی کی بیٹیوں کے نام بے وضو نہ لیے جائیں تو حضور کا نام بے وضو بھلا کیسے لیا جائے؟ کیسے حضور کا نام بے وضو لیا جائے؟ پتہ کیا چلا؟ اگر ہم جلوس میں چلے تو باوضو ہو اور ہمارے لبوں پر نبی کی نعت ہو، نبی کا کلام ہو، نبی کے دل کا لہر ہو، تو مدینے کے آقا جب دیکھیں گے کہ میرا چاہنے والا بدن میں اسلامی لباس ہے، سر پہ امامہ ہے، باوضو ہے اور نبی کے کلانے جا رہا ہے، ادھر مدینے میں میرے آقا گزریں گے، ادھر عاشق رحمان تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا ٹھکانہ جنت میں. جلوس میں جب چلے گا تو کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے. بس ایک گزارش ہوئی، ایک گزارش. ہمارا نوجوان جلوس نکالتا ہے، بتائیں نا نواز شریف بتائیں، لیکن ایک چیز سے اور بتائیں، کوئی ایسی نماز یا قوالی جس میں میوزک ہو، جس میں میوزک ہو، وہ ناٹک ہونا ہوگا. کیونکہ آپ بجا رہے ہیں ثواب کے لیے، ثواب نہیں ہو رہا بلکہ آپ گناہ کما رہے ہیں. کیونکہ میوزک جو ہے شریعت نے اس کو حرام کر دیا. آپ اس کو صاف سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن گناہ ہو جائے گا. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اگر ہم نبی کے میلاد میں شرکت کرتے ہیں، نبی کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں تو ہماری بخشش کا سامان ہے. اور ایک چیز ہے، جو بھی باجا ساؤنڈ ڈی جے جو کچھ بھی بجائے اس کو تھوڑا سلو مجھے یہ کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ جو ڈی جے ہے نا، ڈی جے ہے، اس میں ایسی دھمک ہوتی ہے کہ بوڑھے تو بوڑھے کیا نوجوانوں کے بھی دل میں دھڑ دھڑ ہوتا ہے. کسی کو بیماری ہو سکتی ہے، کوئی پریشان ہو سکتا ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے جو اپنی بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. آپ ہم کو یہ بتائیں، نبی کے جلوس میں چلے ہیں، آپ سب کو خوشی دینے کے لیے یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے؟ تکلیف کو کسی کو دینے کے لیے، سب کو خوش کرنا ہے، سب کو خوش کرنا ہے. ہاں، جن کو تکلیف ہے، جن کو دکھ ہے، وہ دکھ والے اور ہیں، وہ دکھ والے اور ہیں، ان کو دکھ ہمیشہ ہوتا رہے گا. کیونکہ دکھ والے ایسے ہیں، نثار تیرے چہرے پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور حضرت نے فرمایا نا کہ دشمن اہل کو شدت کیجیے، بدعوں کی کیا ملامت کیجیے، غیر میں سے چاہیں کہ دینوں کے دل یا رسول اللہ کی شدت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو صحیح ڈھنگ سے میلاد کرنے کی اور جلوس نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کو جذبے ایسا تھوڑا اور بھی بالکل عزت دعا کر دیں. نبی نبی ہیں، نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی اپنی نگاہوں میں دونوں جہاں رکھتے ہیں. نبی کو ظلمانے سے جنت سے وقافت ہے، اس وجہ سے نبی اپنی زبان میں سچا قرآن رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. جنریٹر والا